السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہیں نا۔ آپ کی امید ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، طبیعت ٹھیک ہوگی آپ کی، آپ ایک اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ تو آپ چونکہ 4 میں پڑھتے ہیں نا، تو آپ ماشاءاللہ اچھے بڑے بچے ہیں اور سمجھدار بھی ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ موجودہ وقت کے اندر جیسے حالات جا رہے ہیں، تو ان کے اندر ہم نے حالات جیسے بھی ہوں نا، تو ان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی تعلیم کی طرف مکمل توجہ دی جاتی ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں اپنی تعلیم کو مکمل کیا جاتا ہے، اس پہ توجہ جو ہے نا ہمیشہ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ حالات ایسے آ جائیں تو ہم اپنی تعلیمی معاملات کو بھی چھوڑ دیں اور ہم کھیل کود کے اندر مصروف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھے بچوں کی علامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، برے بچوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان کے اندر آپ نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے اور تعلیم کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جیسے آپ پچھلی کلاس سے کامیاب ہو کے تو اس کلاس میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس 4 میں آئے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز پھر ہماری بھی دعائیں رہیں گی آپ کے ساتھ۔ تو آپ ہماری بات مانیں گے نا، تو پھر ہماری دعائیں رہیں گی، تو پھر ہم کلاس 4 سے بھی آپ کیا کریں گے جی، کامیاب ہو کے تو اگلی کلاس میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کا سلیبس ہے، ٹھیک ہے، ناظرہ کا۔ ناظرہ قرآن کے اندر کیا ہے، آپ کا پارہ 1 2 3 4 یہ آپ نے ناظرہ پڑھنا ہے۔ حفظ قرآن کیا ہے جی، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ معون، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 5واں کلمہ التحیات، حفظ و ترجمہ، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تسمیع و تخمیل، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سلیبس کے اندر آ رہی ہیں، جو کہ آپ کی جو ناظرہ کی جو اسلامیات ہے اس کے ابتدا میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو کچھ رہنمائی کر رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، چونکہ آپ بڑے بچے ہیں، آپ کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو سکھایا ہوا ہے میں نے، اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جو نئے آئے ہوں گے تو ان کو بھی آتا ہی ہوگا، مجھے امید ہے۔ تو وہ ناظرہ جو ہے نا انہوں نے ناظرہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے پہلا پارہ قرآن کریم کھولیں گے، ہر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، جیسے یہ قرآن کریم ہے نا، اس کے اندر پہلا پارہ ہے۔ سب سے پہلے پہلا پارہ شروع کیسے ہوتا ہے جی، یہ دیکھیں سورہ فاتحہ سے پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے پہلے لازمی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس کے آداب کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے یا قرآن پاک پڑھنے کی نیت کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اپناتے ہیں تو پھر جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر شروع میں لکھا ہوا ہے نا، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو بغیر وضو کے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ شروع کے اندر بسم اللہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، لہذا آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن کریم کا پہلا پیج نکالنا ہے، پہلا نکالیں گے، پھر دوسرا پیج نکالیں گے، تو وہاں آپ کو سورہ فاتحہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور ایک بات آپ نے یاد کر رکھنا ہمیشہ کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ جب تیزی سے پڑھیں گے تو سارے قرآن کریم کے الفاظ غلط ہو جائیں گے اور سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کیا کوئی پڑھ رہا ہے، لہذا آپ نے ایسے ایک ایک لفظ کو پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، غیر یعنی اس کے اختتام تک آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ لیں گے، پہلے دن آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کام بھی، یہ ناظرہ ہے آپ کا، یعنی آپ نے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے، زبانیں نہیں پڑھنا بلکہ اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے جی، دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ حفظ قرآن، یہ تو ناظرہ قرآن میں سے ہے، حفظ قرآن میں سے آپ نے کرنا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے جی
یہ لکھا ہوا ہے جی سورۃ الکوثر مکیہ، یہ سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے زبانی، یعنی یہ حفظ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے آپ نے کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے سورت کا نام لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جی یہ دیکھیں ان، آپ کو ناظرے میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ شد آ جاتی ہے نا جس لفظ پہ، تو اس کے اوپر الف اور اس کے ساتھ مد بھی آ جائے تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 الف کی مقدار کے اندر۔ کیسے؟ ان، جیسے کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ ایسے بند کریں نا، مٹھی بند کریں نا، تو پھر آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، پہلے پڑھیں گے ان، یہ تو گنہ ہو گیا، نا جب کریں گے نا تو ایک کھولیں گے، پھر دوسری کھولیں گے، پھر تیسری کھولیں گے، تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ کیسے؟ ان، 3 کھولنے تک آپ نے آواز جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، 3 انگلیاں۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ ان اعطیناک الکوثر، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ ان اعطیناک الکوثر فصل، یہ فا باریک ہے نا، سواد موٹا کریں گے، لام بھی باریک ہے، ٹھیک ہے، فصل، پھر آگے لام باریک ہے، لی رب، را کو موٹا کریں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے، لی ربک، کاف کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، لی ربک، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، لیکن نون کے بعد حرف خا آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، ون نہیں کرنا جیسے ان کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے اوپر تو شد ہے نا نون کے اوپر، اگر نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں پہ شرطیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شرائط ہیں، اگر حمزہ ہا خا خا عین وائن میں سے کوئی لفظ آ جائے تو پھر وہاں غنہ نہیں کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ ون ہاؤ، یہ 2 آیات آپ نے یاد بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ناظرہ آپ نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لینا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس سے آگے میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ آگے ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ جب تک بڑوں کی بات نہیں مانیں گے، ہماری رہنمائی کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لہذا آپ اپنا وقت قیمتی بنائیں اور دن میں سے روزانہ کچھ ٹائم آپ نکالیں اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، ناظرے کی طرف یا باقی جو بکس کا کام ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔